اصل میں کچھ کانسیپٹس ہیں، کچھ نظریات ہیں جن کے بارے میں ساری دنیا کنفیوژن کا شکار ہے کہ اس میں صحیح رائے کیا ہے اور غلط رائے کیا ہے۔ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک آپ کے انتہائی اہم موضوعات سے متعلق جو نظریات ہیں، کانسیپٹس ہیں، ان کو ایسا کلیئر کرتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیتا ہے۔ حالانکہ وہ ایسے ٹاپکس ہیں، ایسے موضوعات ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ویلیو رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ویلیو، لیکن قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب اس میں ہمیں گائیڈنس نہیں دیتی۔ کون سے ٹاپکس ہیں، کون سے موضوعات ہیں جن کے سمجھے بغیر، جن نے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کیے بغیر ہمارے لیے اس زندگی کے سفر میں ایک قدم رکھنا بھی مشکل ہے، تو کون سے تصورات ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہم بنے ہیں یا ہمیں بنایا گیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم بنے ہیں یا ہمیں کسی نے بنایا ہے؟ اگر ہم خود بخود بنے، بنایا نہیں ہے، ایک دھماکے کی پیداوار ہے، بندر سے آہستہ آہستہ دم غائب ہوتے ہوتے انسان بن گیا، تو پھر ہمیں اگلے سوال کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی سوال ختم، تو آٹومیٹیکلی بن گئے تو بن گئے۔ لیکن اگر ہمیں بنے نہیں ہے بلکہ بنایا گیا ہے، کسی نے ہمیں بنایا ہے، تو اگلا سوال اس نے ہمیں کیوں بنایا؟ سمجھ میں آ رہی ہو؟ اس نے ہمیں کیوں بنایا؟ اس کے بہت سارے تصورات ہیں دنیا میں، کسی نے کہا اس نے ہمیں اس لیے بنایا، کسی نے کہا اس نے ہمیں اس لیے بنایا، کسی نے کہا اس نے ہمیں اس لیے بنایا۔ قرآن ایک تصور پیش کرتا ہے، اس لیے بنایا۔ تو اگر ہم آٹومیٹیکلی خود بنے ہیں تو ہمیں کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اچھے اور برے کے تعلیم کی ضرورت ہے، بس لائف گزارو اور لائف کو انجوائے کرو۔ کیا خیال ہے؟ گل کے کھاؤ، کیا بولتا ہے؟ کراچی سے تنگی پڑھنے کو لیتا ہوں، وہ چیز نہیں ہوتی، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ کراچی میں تو آپ ہی ینگ جنریشن اٹھ کے کھا کے تباہ ہو گئی ہے، اٹھ کے کھا